على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ معزز حضرات، ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، چوتھی تاخیرات میں ہم لوگ اپنی پیاری نیند کو قربان کر کے عبادت کی نیت سے اللہ کے اس عظیم الشان گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جیسے اب تک جاگے ہیں باقی رات کا 3-4 گھنٹے کا جو بھی حصہ ہے اس میں بھی اس نیند کو قربان کر کے اللہ کے لیے عبادت کرنے، ذکر کرنے، نفل پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیے، ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہے، یہ رات شب قدر میری زندگی کی آخری رات ہے۔ یہی سوچ کر مجھے اور آپ کو زندگی میں قدم قدم چلنا ہے۔ اور شیطان کیا کہتا ہے؟ ابھی اور بہت زندگی باقی ہے، اور بہت رمضان آنے والے ہیں، اور بہت سارے شب قدر آنے والے ہیں، ابھی کیا کرو گے؟ آگے کریں گے، آئندہ کریں گے۔ یاد رکھیے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ اسی لیے یہ کل کہنے والے کل والے ہوتے ہیں۔ آپ کو آج والے بننا ہے۔ آج کا دن ہمارے ہاتھ میں ہے، گزرا ہوا کل ہمارے ہاتھ میں نہیں، آنے والا کل ہمارے ہاتھ میں ہے کیا؟ نہیں۔ اسی آج کا دن ہمارے ہاتھ میں ہے، اسی کو استعمال کر لینا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کیا ہے سورہ کہف کی معروف اور مشہور آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنت الفردوس میں ان کے لیے مہمان نوازی ہے۔ جنت الفردوس میں ان کے لیے اللہ کی مہمان نوازی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں کہ جس جنت میں اللہ کی مہمان نوازی ہم ایمان والوں کے لیے ہونے والی ہے انشاءاللہ، آخر وہ جنت کیسے ہوگی؟ آخر وہ جنت کے محلات کیسے ہوں گے؟ دروازے کیسے ہوں گے؟ نعمتیں کیسی ہوں گی؟ چلیے مختصر اور سرسری طور پہ، کیونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں جنت کا سیر کراؤں گا آپ کو۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں کامیابی اور ناکامیابی کا معیار کیا ہے؟ کامیاب کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟ ناکام کون ہے؟ دنیا والوں کے پاس معیار الگ الگ ہے۔ جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ کامیاب، جس کے پاس بنگلے زیادہ ہو وہ کامیاب، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، بڑی قیمتی سواریاں ہوں، جی اسے کامیاب دنیا سمجھتی ہے۔ لیکن قرآن سے پوچھئے کون کامیاب کون ناکام؟ قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو نارے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، یہ کامیاب ہے۔ فقط فاز، یہی اصل کامیابی ہے۔ تو مجھے بتائیے، آپ دنیا کی کامیابی چاہیں گے یا آخرت کی کامیابی چاہیں گے؟ جنت میں جانا یہ ہم سب کی خواہش ہے کہ نہیں خواہش؟ جنت میں جانا سب کی خواہش ہے کہ نہیں؟ کس کی خواہش ہے؟ ہاتھ اٹھائیے۔
میں سمجھ سب کے ہاتھ اٹھ جائیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ سب کی خواہش ہے جنت میں جانا ہے نہیں. تو مجھے بتائیے جنت خواہشات پہ ملنے والی ہے یا عمل کرنے سے ملنے والی ہے؟ بولیے. عمل کرنا ہے. دنیا میں 1 روپیہ کوئی دیتا محنت نہیں کرے تو صبح سے شام تک پسینہ ٹپکا کے پتھر پھوڑ کے ادھر ادھر پھرنے کے بعد شام ہوتے ہی 500 روپئے یا 1000 روپئے ملتے ہیں. محنت کرے بغیر آپ فاؤنڈری گئے، دکان گئے، کسی شاپ کو گئے، صبح سے شام تک پیر پہ پیر ڈال کے بیٹھے آرام سے بات کرتے ہوئے، فون دیکھتے ہوئے. شام میں اونر صاحب کو بولے جی پیسے دیجئے، ہاں دے گا پیسے. کیوں؟ اس لیے محنت نہیں کرے، آپ بیٹھے رہے بس فون میں بات کرتے ہوئے. تو جنت بھی ویسے ہی ہے، محنت کے بغیر ملنے والی نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا. مجھے تعجب ہوتا ہے اس انسان پہ جو جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہے مگر سو رہا ہے. سونے سے ملے گی جنت، محنت کرنا ہے بابا. اس کے لیے پاپڑ بیلنا ہے، خوب محنت کرنا ہے. سونے والوں کو نہیں جنت، اس کے لیے انتھک محنت کرنا ہے. جنت کو پانے کے اس راستے میں نہ رکنا ہے نہ تھکنا ہے، محنت کرتے رہنا ہے. سونے والوں کو جنت کہاں سے ملے گی؟ پیارے نبی نے کہا مجھے تعجب ہوتا ہے ما رأیت مثل الجنت نام طالبها. مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے انسان پہ جو جنت میں جانے کی خوب خواہش تو رکھتا ہے مگر سو رہا ہے. تو چلیے میں پہلے بتاؤں گا آپ کو کہ جنت کیسی ہوتی ہے. ہم جنت کا نام بہت سنتے ہیں لیکن آج تک ہم میں سے کوئی جنت کو دیکھا نہیں. ہاں پیارے نبی نے جنت کو دیکھا ہے، جنت کو دیکھا ہے اور دنیا والوں کو بتایا کہ جنت ایسی اور ایسی ہے. جنت کی تعریف ہم اپنی زبان سے کر نہیں سکتے. جنت کی تعریف کرنے کے لیے نہ کسی کے پاس کوئی زبان ہے نہ کسی کے پاس وہ قلم ہے جس کے ذریعے سے جنت کی تعریف لکھ سکے. اتنی بڑی جگہ، عالی شان جگہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث قدسی ہے ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے جنت کو نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے آج تک جنت کی تعریف جیسے سننی ہے ویسے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل و دماغ میں بھی آج تک وہ خیال بھی نہیں آ سکا کہ جنت ایسی ہوگی. ہم سوچتے ہیں نا ایسی رہے گی جنت، اس سے 1000 درجے بہتر رہتی ہو. ہمارے چھوٹے دماغ سے چھوٹا سوچتے ہم لوگ، اس سے بڑھ کے ہم سوچ نہیں سکتے. جنت اس سے 1000 درجے بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو جنت ہم نے بنا کے رکھا ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نفس جانتا نہیں. جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے. آپ جہاں بھی دیکھیے جنت کا ذکر آتا ہے تو فوراً کیا آتا؟ عمل کرنے والوں کا بدلہ ہے، یہ سونے والوں کا نہیں. سال بھر سوتے رہے صرف رمضان میں مسجد کو، ایسے لوگوں کو نہیں. 5 وقت کی نماز زندگی بھر جو لوگ کرتے رہے ایسے لوگوں کو. رمضان جیسے عبادتوں میں آپ گزاریں جو باقی 11 مہینے بھی عبادتوں میں گزارتے ہیں نا، ایسے محنت کرنے والوں کے لیے جنت. جنت کی کشادگی کا اندازہ کیا آپ لگا سکتے ہیں؟ کتنی چوڑی رہے گی جنت، کتنی بڑی رہے گی. صرف چھوٹی سی حدیث کے ذریعے سے چھوٹی مثال دیکھ لیجئے. جب قیامت قائم ہوگی جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. جہنم میں گناہوں کی وجہ سے مسلمان بھی جائیں گے، کافر بھی جائیں گے. لیکن مسلمان جو پکا مسلمان ہے، کلمہ گو مسلمان ہے، ایک نہ ایک دن جنت سے نکلے گا. وہ یہ جہنم سے نکلے گا. جہنم سے نکل کے اللہ اس کو جنت میں ڈالے گا. اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا،
کیونکہ نمازوں میں سستی کرتا تھا، رمضان میں سستی کرتا تھا، قرآن میں سستی کرتا تھا، عبادتوں میں سستی کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، جہنم میں گیا۔ لیکن اللہ کیا کرے گا؟ ایک ایک کو جہنم سے نکالے گا۔ جو پکے مسلمان ہیں نا، کلمہ گو مسلمان ہیں، سستی کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، نکالے گا نکالے گا نکالے گا، یہاں تک کہ سب سے آخری میں اس مسلمان کو نکالے گا جس کے دل میں کہیں اللہ کی توحید کا کلمہ ہوگا۔ سب نکل گئے، سب سے آخری میں جہنم سے نکل کے سب سے آخری میں جو جنت میں جائے گا وہ سب سے بڑا گنہگار ہے نا، اسے کتنی بڑی جنت ملتی معلوم؟ پیارے نبی نے فرمایا اس کو جنت اتنی بڑی ملے گی جتنی بڑی یہ دنیا ہے، کائنات ہے نا، اس سے 10 گنا بنا کے دیا جائے گا۔ یہ دنیا جتنی ہے اس سے ایسی 10 دنیا، اتنی بڑی جنت، کشادہ مقام جنت میں اس آدمی کو دیا جائے گا۔ تو اس کو اتنی بڑی جنت مل رہی ہے، تو مجھے بتائیے جو متقی ہے، اللہ والا ہے، اللہ کا ولی ہے، اس کے لیے کیا کیا انعامات جنت میں انتظار کر رہے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے جنت میں کتنے درجے ہیں؟ سبحان اللہ، سوچتے جائیے، حدیثوں کو سنتے جائیے، جنت کی تڑپ آپ کے دل میں پیدا ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار جنت کا ذکر اسی لیے کرتا ہے کہ اس کی تڑپ میں بندہ محنت کرے۔ جنت میں کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے ہیں۔ ان فی الجنت 100 درجہ، پیارے نبی نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں۔ اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان کتنا دوری اور فاصلہ ہے آپ کو معلوم؟ پیارے نبی نے فرمایا جیسے تم زمین پہ بیٹھ کے آسمان کے چھوٹے سے تارے کو دیکھتے ہو، کتنا دور ہے وہ، جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے تک اتنی دوری ہے، اتنا ہی تیسرا درجہ، اتنا ہی چوتھا درجہ، ایسے 100 درجے ہیں جنت میں۔ اور سب سے اونچا درجہ جنت الفردوس ہے، اور جنت الفردوس سے بھی اونچا درجہ ہے وسیلہ اسے کہا جاتا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ ہم سب دعا کرتے ہیں نا اذان کے بعد کی دعا میں، آتی محمدن الوسیلہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ وسیلہ کہاں ہے؟ وہ جنت الفردوس سے بھی اونچا ہے۔ تو اس طریقے سے معلوم یہ ہوا کہ جنت میں 100 درجے ہیں۔ دروازے کتنے ہیں جنت میں؟ ہم بار بار سنتے ہیں جنت میں 8 بڑے بڑے دروازے ہیں۔ ایک روزہ داروں کا دروازہ، ایک نمازیوں کا دروازہ، ایک جہاد کرنے والوں کا دروازہ، ایک صدقہ خیرات میں آگے بڑھنے والوں کا دروازہ۔ جو جس نیکی میں آگے ہوگا وہ اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا انسان بھی ہے جس کو سارے دروازوں سے بلایا جائے؟ آپ نے فرمایا ارجو ان تکون منہم، ابو بکر مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن آپ کو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ ادھر آؤ، ادھر آؤ، سارے دروازے والے داروغہ آپ کو بلائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ابو بکر صدیق کو۔ کیوں اتنی بڑی فضیلت؟ اس لیے کہ وہ کوئی ایک نیکی میں آگے نہیں تھے، ہر نیکی میں آگے تھے وہ۔ دیکھیے چھوٹی مثال میں دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے ایک سوال کیا، بتاؤ جی آج تم میں سے کون مہمان نوازی کیا ہے؟ ذرا آواز مت کیجیے، ادب سے ذرا۔ آج تم میں سے کون ہے جو مہمان نوازی کیا؟ سب خاموش بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا آج میں مہمان نوازی کیا ہوں۔ پیارے نبی نے دوسرا سوال کیا، بتائیے آج تم میں سے کون بیمار پرسی کیا؟ سب خاموش تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا آج میں بیمار پرسی کیا ہوں۔ تیسرا سوال کیا، آج تم میں سے کون جنازے میں حاضری دیے؟ ابو بکر نے کہا آج میں جنازے میں حاضری دیا ہوں۔ پیارے نبی نے پھر فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو آج نفل روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا میں آج نفل روزہ رکھا ہوں۔
4 سوالات کیے صرف پیارے نبی نے، چاروں کا جواب حضرت ابو بکر صدیق نے دی۔ پتہ نہیں اور سوالات کرتے تو اور نیکیوں میں بھی وہ آگے رہتے، پیارے نبی نے بس کیا اور کہا مجتمع هذه الخصال فی یوم فی رجل الا دخل الجنہ، جس آدمی کے اندر بھی ایک دن میں یہ 4 نیکیاں جمع ہو جائے مگر وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا صدیقی کردار، ہر نیکی میں آگے رہنے والے کو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتی باب الجنہ، کہتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا، فاستفتحوا، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اندر سے داروغہ جو رضوان اس کا نام ہے، جنت کا نگران فرشتہ، وہ پوچھے گا کون ہے؟ میں بولوں گا محمد ہوں، صلی اللہ، بولو زور سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی ہمارے نبی کا نام آئے تو درود ضرور بھیجنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم پڑھنا چاہیے۔ تو میں جاؤں گا اور پوچھے گا فرشتہ کون ہے؟ میں بولوں گا میں محمد ہوں، تو فرشتہ کہے گا ابی کا امرت اللہ افتح لأحد قبلک، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے یہ دروازہ کسی کو نہ کھولوں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ سب سے پہلے جنت میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے۔ جنت میں نعمتیں جانے کے بعد کیا نعمتیں ہوں گی؟ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے مہمان نوازی کے طور پہ مچھلی کا کلیجہ دیا جائے گا۔ اب مچھلی کا مطلب دنیا کی مچھلی پر قیاس مت کیجئے، وہاں کی مچھلی اور ہے، یہاں کی مچھلی اور ہے۔ یہاں کی مچھلی کا کلیجہ کھاتے نہیں ہوں گے آپ، لیکن وہاں کی جنت کی مچھلی ہے نا وہ۔ پھر فرمایا کہ بیل کا گوشت دیا جائے گا۔ صرف یہی نہیں، اس کے بعد پیارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جنت میں آپ کا من پسند روزی، آپ کی من پسند غذا ہوگی جو آپ کا نفس چاہے گا۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، دوسری صفت یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کو بھی وہ چیز دیکھنے میں بڑی پیاری لگے گی۔ ایک ہے نفس کو پسندیدہ، دوسرا دیکھنے میں بڑی پیاری ہے۔ اور تیسری بات فرمایا وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ یہ کتنی بڑی بشارت ہے۔ ہم کہیں جاتے ہیں، اچھا مقام ہے، دل کرتا ہے ہمیشہ یہاں رہ جائیں، لیکن نہیں رہ سکتے۔ لیکن یہ جنت ایسی جگہ ہے، آپ ایک مرتبہ اندر داخل ہو جائیں گے، نکلنے کا سوال نہیں، ہمیشہ ہمیشہ آپ جنت میں رہیں گے۔ تو یہ نعمتیں ہی مہمان نوازی کے طور پہ ابتدا میں آپ کو دیے جائیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے جنت میں جو جھاڑ ہوتے ہیں نا، وہ کتنے بڑے اور کتنے اونچے ہوتے ہیں۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تیز رفتار مسافر، تیز بھاگنے والے گھوڑے پر بیٹھ کر 100 سال تک رکے بغیر جاتا رہے تب بھی وہ ایک جھاڑ کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تیز بھاگنے والا گھوڑا، اور 1 سال 2 سال نہیں، 100 سال تک۔ اور ایسا نہیں کہ تھک کے تھوڑی دیر رک گیا گھوڑا، نہیں، رکے بغیر چلتا رہے تو تب بھی وہ ایک جھاڑ کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا ہوگا جنت۔ جنت کا معنی ہی کیا ہے؟ جنت کا معنی چمن ہے۔ بڑے بڑے جھاڑ ہوں گے جنت میں، ایسے بڑے بڑے جھاڑ کے زمین نظر نہیں آئے گی، اتنے اونچے جھاڑ۔ گنجان درختوں کو عربی میں جنت کہا جاتا ہے۔ تو جنت میں سب سے قیمتی چیز یہ درخت ہوں گے۔ انسان کو من کرتا ہے کہیں بڑے بڑے درختوں میں چلے جائے، وہاں بیٹھ کے جھولا جھولے، ٹھنڈی ہوائیں کھائے، وہاں کے پھل فروٹ کھائے، یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ تو جنت میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہوں گی، بڑے بڑے درخت ہوں گے۔ اس کے علاوہ دیکھیے جنت میں نہریں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، متقیوں کے لیے جنت کی جو مثال بیان کی گئی ہے اس میں دیکھیے فیہا انہار من ماء غیر آسن، یہ ایک پانی کی نہر بہتی ہوگی اور پانی کا رنگ کبھی بدلے گا نہیں، رنگ بو مزہ پانی کا نہیں بدلے گا۔ تو پانی کی نہر جنت میں ہوگی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دودھ کی نہر ہوگی جنت میں، دودھ کی نہر ہوگی اور دودھ کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمَرٍ لَذَّةً لِّلشَّارِبِينَ، جنت میں شراب کی نہر ہوگی اور شراب کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور جنت میں شہد کی نہر ہوگی اور یہ شہد کیا ہوگا؟ پیور ہوگا، خالص شہد۔ چار نہروں کا ذکر، چار نہر چار صفات ذکر کے۔ پانی کی صفت یہ ہے کہ وہ رنگ بو مزہ نہیں بدلے گا، دودھ کی صفت یہ ہے کہ اس کا مزہ نہیں بدلے گا، شہد کی صفت یہ ہے کہ وہ پیور ہوگا، دنیا کی طرح گڑ کا پانی نہیں ہوگا، اور شراب کی صفت یہ ہے کہ پینے والوں کے لیے بڑا مزیدار ہوگا، سر چکرا کے نیچے نہیں گر جائے گا شراب پی کے وہاں کی۔ تو یہ چار نہریں جنت میں بہتی ہیں۔ یہ سب نعمتیں کس کے لیے؟ جو دنیا میں شراب پیتا ہوگا اس کو جنت میں شراب نہیں پلایا جائے گا، وہ جنت میں جائے گا تو بھی شراب سے محروم ہوگا، کیونکہ وہ دنیا میں شراب پیتا تھا۔ اور اسی طریقے سے جنت میں انسان کو سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ دنیا میں مردوں کو سونا حرام ہے نا، عورتوں کے لیے جائز ہے، لیکن جنت میں مرد کے لیے حلال ہے سونا۔ جو دنیا میں سونا پہنتا ہے مرد، آخرت میں جنت میں اس کو سونا نہیں پہنایا جائے گا۔ بہت سارے مرد حضرات کو کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے سونے کی انگوٹھی پہن لیے، حرام ہے حرام۔ شادی کے موقع پہ سونے کا چین ڈال لیے، بالکل حرام ہے۔ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ایک دن کے لیے مولوی صاحب، ایک دن کے لیے جہنمی بنیں گے آپ؟ بہت غلط بات ہے، اسلام نے اس کو حرام کیا ہے۔ سونا مردوں پر حرام ہے، تو لہٰذا سونا نہیں پہننا چاہیے۔ جو دنیا میں سونا پہنے گا جنت میں اس کے لیے سونا نہیں ہے۔ اور ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، فرمایا کہ جو دنیا میں ریشم پہنے گا مرد، وہ آخرت میں اسے ریشم نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کو لباسہم فیہا حریر، ریشم کا لباس ان کو پہنایا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو مرد دنیا میں عورتوں سے ناجائز تعلقات رکھتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو جنت کی عورتیں نہیں دے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے جنت کی عورتیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں اچھا یاد ہے نوجوانوں کو، جنت میں حوریں ہیں۔ اور ان کی صفات کیا بیان کی گئی ہے؟ جنت کی حوروں کی صفات یہ بیان کی گئی کہ وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ، اگر جنتی عورت پردہ ہٹا کے دنیا میں جھانک لے، لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک دنیا پوری روشن ہو جائے گی۔ وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا، اور دنیا خوشبو سے بھر جائے گی۔ عورت کا چہرہ اتنا خوبصورت، دنیا چمک جائے گی۔ عورت کے چہرے میں ایسی خوشبو، دنیا پوری خوشبو سے بھر جائے گی۔ یہ دو صفات۔ تیسری صفت سنیے، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جنتی عورت سر پہ جو دوپٹہ ڈالتی ہے وہ اتنا قیمتی اور اتنا اعلیٰ کوالٹی کا ہوگا، پوری دنیا اور دنیا کی دھن دولت بیچ دیجئے وہ ایک دوپٹہ نہیں ملے گا، اتنا قیمتی دوپٹہ ہے جنت عورت کا۔ تو بتائیے کہ یہ عورتیں حورین اللہ تعالیٰ جنت میں ان لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے جو دنیا میں دنیا کی عورتوں سے ناجائز تعلقات نہیں رکھتے، دنیا کی عورتوں سے غلط قسم کی باتیں نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں اپنی خواہشوں کو ختم کرتے ہیں، کچلتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جنت میں اللہ حور کے ذریعے سے
خواہشات کو پوری کرے گا۔ اللہ نے فرمایا فیہن خیرات حسان، خوبصورت نیک سیرت عورتیں جنت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان عورتوں کو جنت میں اللہ اس طرح چھپا کے اندر رکھا ہے، کسی انسان نے آج تک دیکھا نہیں، اسے ٹچ کیا نہیں۔ سب سے پہلے اسے چھوئیں گے آپ، نہ کسی انسان نے اسے چھوا ہے، کسی جنات نے اسے چھوا ہے، کوئی نہیں، سب سے پہلے آپ اسے چھوئیں گے۔ اسی طریقے سے جنت میں کم سن لڑکے ہوں گے، کم عمر کے بچے جو بچپن میں انتقال ہو جاتے ہیں نا، وہ بچے جنت میں ادھر ادھر ہیرے جواہرات کی طرح پھرتے رہیں گے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا، بچے جنت کے پھول ہیں، چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں تو بڑا پیار آتا ہے نا، وہ جنتی بچے کتنے خوبصورت ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون، تو جنت میں یہ بچے گھوم رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے دیکھیے جنت میں انسانوں کی عمر کیا ہوگی۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، دانت جھڑ جاتے ہیں، ہڈیوں میں گد سوکھ جاتا ہے، انسان بیٹھ نہیں سکتا، کھڑ نہیں سکتا، کمر جھک جاتی ہے، تو کیا ایسے ہی انسان جنت میں جائے گا کہ نہیں؟ انسان جس عمر میں بھی مرے، جنت میں اس کی عمر 30 پر 3 سال ہوگی، یعنی بھری جوانی میں ہوگا انسان، بھری جوانی میں انسان جنت میں جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو بوڑھا ہو یا بوڑھی ہو، وہ جنت میں جاتے وقت بوڑھے نہیں رہیں گے، اللہ ان کو جوانی عطا کرے گا۔ اور یہ جوانی ایسی کہ کبھی بڑھاپا انسان کے پاس نہیں آئے گا، پلک جھپکے گا نہیں بڑھاپا، ہمیشہ انسان جنت میں جوان بن کے رہے گا۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جنت کی۔ پھر ایک نعمت بتاؤں، جنت میں بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ چیزیں جنت میں نہیں ہیں۔ جنت میں کچھ چیزیں نہیں ہیں، کیا نہیں ہے؟ پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں، بلغم نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اہل الجنت یاکلون ویشربون، جنتی جنت میں خوب کھائیں گے، خوب پئیں گے، بڑے بڑے پرندے ہضم کر لیں گے، بڑے بڑے ایک ایک بیر جو ہے ایک ڈرم کے جیسا رہے گا، بڑا ہانڈی کی طرح بیر جنت کا۔ اللہ کے نبی معراج کے موقع پر دیکھیں نا، سدرۃ المنتہا اسے کہا جاتا ہے، ایک ایک بیر جو اتنا بڑا ہے، کھجور کتنا بڑا ہوگا، آم کتنا بڑا ہوگا۔ ہاں بیگن پلی آم کھاتے ہیں نا ہم لوگ، زندگی پر وہ ٹیسٹ رہتا ہو، ٹیسٹ بدلتا نہیں اس کا، لیکن جنت میں ویسا نہیں، ایک مرتبہ ایک پھل کھائیں گے نا، اسی پھل کو دوبارہ کھائیں گے تو ٹیسٹ اور اچھا ہو جا کے رہتا، اسی پھل کو سہبارہ کھائیں گے تو اور ٹیسٹ اس سے بھی اچھا ہو کے رہتا۔ تو ایسے ٹیسٹ روزانہ بدلتے رہتا، انسان کو منہ مارنے کا سوال نہیں، کھانا ہی ہے وہاں۔ دنیا میں خوب قربانیاں دیے نا، رمضان میں کتنے روزے رکھے، بھوک پیاس کی قربانی دیے، اپنے من کو کچلے نا، جنت میں کیا کرنا ہے؟ کھانا ہے، کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کھائیں گے، خوب پئیں گے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا ولا يمتقطون، جنت میں بلغم نہیں آئے گا، ولا یبولون، جنت میں پیشاب نہیں آئے گا، ولا یتغوطون، جنت میں پاخانہ نہیں آئے گا۔ جب یہ حدیث صحابہ سنے تو کہا اللہ کے نبی فما بال الطعام، اتنا کھا لیں گے نا وہ سب کہاں جائے گا پھر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جساء ورشح، ایک تو ڈکار آئے گا، دوسرا پسینہ آئے گا، اور پسینے میں بھی خوشبو ہوگی، دنیا کا پسینہ نہیں، آدمی بازو والے پلٹ کے چلے جائے، وہ جنت کے پسینے میں خوشبو ہوگی۔ تو کہا ایک ڈکار میں پورا ہضم، پھر کھاؤ، پھر کھائیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ذکر کیا کہ ایک پرندہ جو ہے آب کوثر کا پانی پیے گا اور بڑا خوبصورت ہوگا، اس کی گردن بڑی لمبی ہوگی۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی
وہ پرندہ آب کوثر پی کے بڑا ہوا، کتنا خوبصورت ہوگا، کتنا مزیدار ہوگا، مزے کی زندگی کھا رہا ہے، وہ مزے کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو پیارے نبی نے کہا جنت میں ان پرندوں کو کھانے والے اور زیادہ مزے میں ہوں گے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو پرندوں کا گوشت اور قسم قسم کے جانوروں کا گوشت رکھا ہے۔ اسی طریقے سے جنت میں ایک اور نعمت یہ ہے کہ حسد، جلن، کینہ، کپٹ یہ سب نہیں ہوگا۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے نا، ایک دوسرے کو نہیں بنتا ہے، دنیا میں جلتے رہتے ایک دوسرے کو دیکھ کے، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ جنت میں اللہ یہ سب چیزوں کو نکال دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، جنت میں سینے کے حسد و جلن کے جذبات کو اللہ نکال کے بھیجے گا، اور آمنے سامنے مسحریوں پہ، تختوں پہ بیٹھ کے محبت سے بھائی بھائی بن کے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں گے۔ جیسے دنیا میں اطراف بیٹھ کے باتیں کرتے، گفتگو کرتے ہیں نا، کھاتے ہوئے، بیچ میں ٹیبل ہے، کھانے کی چیزیں ہیں، اطراف لوگ بیٹھے ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے کھاتے ہوئے باتیں کرتے ہیں۔ تو جنت میں یہ سب ماحول ہوگا، سب بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے، باتیں کریں گے، کھائیں گے، خوشیاں منائیں گے۔ اور جنتیوں کا مشغلہ کیا ہوگا؟ جنتیوں کا مشغلہ قرآن کہتا ہے کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ جنتیوں کا کام یہی ہوگا کہ وہ تسبیح گن رہے ہوں گے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ کی تسبیح میں ان کی زبان تر ہوگی، اور ہمیشہ ان کی زبانوں سے سلام کے الفاظ نکل رہے ہوں گے۔ ایک دوسرے کو ملیں گے، سلام کریں گے، فرشتوں سے سلام، انسان کا انسان سے سلام، رب العالمین بھی آئے گا، سلام قول من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے تم پر سلام ہو۔ اسی طریقے سے جنت میں ایک اور نعمت ہے محل۔ جنت میں بڑے بڑے محل، دنیا کے محل دیکھے ہیں کیا؟ برج خلیفہ دیکھے تو حیران ہو جاتے ہیں لوگ، کتنا بڑا، کیسا بنائے ہوں گے۔ وہ جنت کے محل کا دھول بھی نہیں، وہ جنت کے محل کے سامنے وہ کچرا ہے۔ جنت میں کیسے ہیرے کو تراش کے مہر بنائے گا اللہ تعالیٰ، سونے چاندی کا اینٹ ہوگا، ایک اینٹ سونے کا، ایک اینٹ چاندی کا۔ دنیا میں کوئی گھر دیکھیں آپ؟ ایسا قیمتی، اور اس کا کانکریٹ جو ہے ہیرے ہوں گے، ایسا قیمتی گھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں محل بنائے گا۔ تو دیکھیے بڑے بڑے محل ہیں، یہ محل آسانی سے آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہر انسان بآسانی ان محلوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دن اور رات میں 12 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک محل بن جاتا ہے۔ کون سے 12 رکعت؟ فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، کتنے ہو گئے؟ 12 رکعت۔ اسے سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ جو آدمی ادا کرے گا، یقین مانیے آپ کے لیے جنت میں گھر بنے گا۔ روزانہ آپ جنت میں گھر بنا سکتے ہیں۔ اور کچھ محل تو ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ کا گھر بناتے ہیں، اللہ جنت میں اس کے گھر بناتا ہے۔ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں مسجد بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، محل بنائے گا۔ کوشش کیجئے، آپ بھی دعا کیجئے میری طرف سے ایک مسجد بن جائے۔ اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے، خوب نوازا ہے، اللہ کا گھر بنا کے گزر جائیے، قیامت تک آپ کے لیے صدقہ جاریہ۔ پورا گھر نہیں بنا سکتے مسجد، کچھ حصہ لیجئے، مسجد میں ایک پتھر بھی دیں گے، یہ بھی صدقہ جاریہ آپ کے لیے۔ ولو پیارے نبی نے فرمایا کہ اگرچہ کہ پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد میں حصہ لیں گے، تب بھی آپ کو جنت میں گھر بنے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو مسجدوں کو زیادہ سے زیادہ اپنا روپیہ پیسہ دے کر
جنت میں گھر بنانے کی کوشش ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ تو مسجد میں جو بھی ہم چندہ دیتے ہیں، مسجد میں جو بھی ہم پیسہ دیتے ہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ انشاءاللہ اس کے بدلے میں جنت میں گھر بنے گا۔ یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات محل کے سلسلے میں، کچھ محل جنت میں اللہ کے نبی نے نام کے ساتھ بتایا ہے، نام کے ساتھ۔ مثال کے طور پر پیارے نبی کہتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا، جنت میں داخل ہوا تو ایک بہت ہی خوبصورت محل دکھا مجھے۔ کہتے ہیں کہ باہر سے اتنا اچھا ہے محل، یہ اندر سے کتنا اچھا ہوگا۔ پیارے نبی نے کہا کہ میرا من کرا جا کر دیکھوں اندر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محل میں داخل ہوئے، جیسے ہی اندر انٹرنس میں اندر داخل ہوئے، دیکھا ایک عورت بیٹھ کے وضو بنا رہی ہے۔ فوراً قدم پیچھے ڈال دیا اللہ کے رسول، باہر آ گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ عورت کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے۔ اور یہ محل کس کا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ جب اللہ کے نبی معراج سے واپس آ کے دنیا میں آئے، حضرت عمر کو بتایا، عمر ایک خوشخبری بتاؤں؟ کہا کیا ہے اللہ کے نبی؟ میں جنت میں تمہارا محل دیکھا ہوں۔ میں اندر جا کے دیکھنا چاہا، لیکن دیکھا کہ اندر تمہاری بیوی بیٹھ کے وضو بنا رہی ہے، مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، اس لیے باہر آ گیا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی اندر جا کے پورا دیکھ کر آنا تھا نا آپ کو۔ علیک اغار یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا مجھے آپ پر غیرت آئے گی؟ یہ کہہ کر حضرت عمر فاروق رونے لگے۔ اس کو خوشی کے آنسو کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر کو کتنی بڑی بشارت اللہ کے نبی دیے، میں نے تمہارے لیے جنت میں ایک محل کو دیکھا۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں آپ بار بار سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام بول کر بھیجا حضرت خدیجہ کو، اور جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دے کر بھیجا ہے جس میں کوئی شور شغا اور آوازیں نہیں ہوں گی۔ جنت کے محل کیسے ہوں گے؟ ایک حدیث میں ہے ان فی الجنت بیت ترا ظہورہا من بطونہا وبطونہا من ظہورہا، جنت میں ایک محل ہے، ایسا ہے اندر سے باہر کا دکھتا ہے، باہر سے اندر کا دکھتا ہے۔ اتنا خوبصورت محل کس کے لیے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا اللہ کے نبی اتنا خوبصورت محل کس کے لیے ہے؟ یہ کہا تین باتیں ذکر کیا، لمن الان الکلام، جو اپنی باتوں میں نرمی استعمال، اس کی گفتگو نرم ہوتی ہے، نرم مزاج آدمی ہے، اس کے لیے ہے وہ۔ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، دوسرا کون ہے؟ کھانا زیادہ کھلانے والا، جو اللہ کے بندوں کو کھانا جتنا کھلاتا ہے اس کے لیے۔ اور تیسرا کون ہے؟ جو دنیا سو رہی ہے اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، تہجد پڑھنے والے کے۔ تو بہرحال جنت میں کئی قسم کے محل ہیں، ان محلوں کو حاصل کرنے کی ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی، ماں اور بہنوں، جنت کی ایک نعمت بتاؤں آپ کو، وہ ہے رضا الہی۔ کیا معنی اس کا؟ یعنی جنت میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ دیکھیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ آئے گا جنت میں، اللہ تعالیٰ جنت میں آ کر جنتیوں سے سوال کرے گا حل رضیتم، کیا تم لوگ جنت کی نعمتوں سے راضی ہو گئے؟ اور کچھ چاہیے آپ کو؟ سب لوگ بولیں گے اللہ تعالیٰ اور کیا چاہیے اللہ، بہت نعمتیں ملی ہے جنت میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت فرمائے گا ایک اور نعمت دے رہا ہوں، آج سے میں تم سب سے راضی ہو گیا ہوں، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم بڑے آدمی کے پاس جب رہتے ہیں یہ ڈر ہوتے رہتا ہے، ہاں کب ناراض ہو جائے گا بیچارہ معلوم نہیں، کب مجھے نکال دے گا معلوم نہیں، نوکری اچھی ہے، مقام اچھا ہے، سیلری اچھی ہے، ہاں کب ناراض ہو جائے گا معلوم نہیں، کب نکال دے گا معلوم نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی نعمت دے رہا ہے، اب تم جنت میں آ گئے ہو، اب تم سب سے میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ تم سے میں خوش، مجھ سے تم خوش۔ یہ جنت کی بہت بڑی نعمت۔ اور اس سے بھی بڑی نعمت نہ بتاؤں آپ کو، جنت میں
بلکہ کہا جائے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت بتاؤں آپ کو، وہ ہے دیدار الہی۔ دنیا میں ہم اللہ اللہ کا نام بار بار لیتے ہیں، دنیا میں اللہ کو کوئی دیکھا کیا؟ پیارے نبی بھی اللہ کو دیکھے نہیں۔ معراج کے موقع پر اللہ اور نبی کے درمیان ایک پردہ تھا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی معراج میں اللہ سے اتنا قریب ہو گئے نا، آپ اللہ کو دیکھے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نور انا ارا، وہ ایک نور ہے، سامنے نور کا پردہ تھا، کیسے دیکھ سکتا ہوں میں؟ ان کمزور آنکھوں سے ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی ہی خواہش تھی نا، موسیٰ علیہ السلام بار بار اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ ربی ارنی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ایک بار مجھے نظر آ تو۔ اللہ نے کہا لن ترانی موسیٰ، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ موسیٰ بار بار اصرار کیے تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر دیکھنا ہی ہے تو میرا چہرہ دیکھنے سے پہلے میری ایک جھلک دیکھ لو، اگر اسے دیکھ سکے تو مجھے چہرے کو دیکھ سکتے ہو۔ اللہ نے صرف یہ کرن نکالا، اپنا ایک جھلک دکھایا، موسیٰ بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ ان کمزور آنکھوں سے ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ پھر جنت میں کیسے دیکھیں گے؟ جنت میں یہ کان کہاں ہوں گے، یہ بدن کہاں ہوگا؟ ہاں، بڑے نوجوان ہٹے کٹے، مضبوط پٹھے اور مضبوط آنکھیں، مضبوط کان، سب اچھے ہوں گے وہاں۔ یہ کمزور اور لاغر بدن، یہ مزمحل بدن نہیں ہوگا وہاں۔ جنت میں 60 ہاتھ لمبا ہوگا ایک آدمی، کتنا ہٹا کٹا ہوگا، اس کی آنکھیں بھی ویسے ہوں گی۔ تو اللہ جو پرنور ہے، کمزور آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ چھوٹی سی مثال، ہم رات میں سڑک پہ جاتے ہیں، سامنے سے ایک لاری آتی ہے، بڑی کار آتی ہے، لائٹ کی روشنی میں روڈ دکھتا ہمارے کو؟ کچھ بھی نہیں دکھتا۔ تو اللہ کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں ان کمزور آنکھوں سے؟ دوپہر میں سورج کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو جنت کی بڑی نعمت کیا ہے؟ بولو، دیدار الہی۔ دیکھیے، دیدار الہی کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جو لوگ نیک اعمال کیے ان کے لیے اور زیادہ دے گا اللہ۔ زیادہ سے مراد ہے نا، مفسرین لکھتے ہیں دیدار الہی۔ جنت میں دیدار الہی ہوگی، سارے جنتی جنت میں ہوں گے، ایک درمیان میں پردہ ہوگا، پردے کے پیچھے سے اللہ آئے گا اور پوچھے گا اور کچھ چاہیے آپ کو، اور کچھ بڑھاؤں کہ جنت میں؟ جنتی بولیں گے اللہ اور کیا ہے، اس سے بھی بڑھ کر اور کیا ہے، اس سے بھی بڑھ کر اور کیا ہے؟ اللہ بولے گا نہیں، اس سے بھی بڑھ کر اور ہے۔ اتنے میں اللہ کے چہرے کے سامنے سے وہ پردہ ہٹے گا، سارے لوگ اللہ کو جب دیکھیں گے جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، اتنا خوبصورت اللہ کا چہرہ ہوگا۔ تو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے دیدار الہی۔ جنت کی ایک اور بڑی نعمت بتاؤں آپ کو میں، کتنی بڑی نعمت وہ ہے؟ جنت میں ہم لوگ وہاں فیملی کی حیثیت سے رہیں گے۔ جنت میں جو ہماری فیملی ہے، ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، فیملی ایک خاندان والوں کو اللہ تعالیٰ ملا کے رکھے گا جنت میں، شوہر، بیوی، اس کے بچے۔ شرط یہ ہے کہ وہ شرک کرنے والے نہ ہوں، سب نیک ہوں، تو سب کو ایک جگہ اللہ رکھے گا۔ کیا دلیل؟ اللہ فرماتا ہے سورہ زخرف میں ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی جنت میں چلے جاؤ۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے، دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ موت سے ہی میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، غلط کہتے ہیں، بہت غلط کہتے ہیں دنیا والے۔ بیوی مر گئی، شوہر مر گیا، دونوں کو دیکھنے بھی نہیں دیتے، اے رشتہ ٹوٹ گیا، حرام ہے، چلو ادھر۔ کس نے کہا؟ بیوی کو چھونے نہیں دیتے، شوہر کو مرنے کے بعد دیدار کرنے نہیں دیتے، ٹچ نہیں کرتے، کس نے کہا؟ ارے میاں بیوی کا رشتہ وہ محترم رشتہ ہے، دنیا کا وہ پہلا رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ یہ رشتہ جب بن جاتا ہے، میں نے قبول کیا، دو جملوں کے ذریعے سے جب یہ بندھن بن جاتا ہے تو یہ میاں بیوی کا رشتہ موت سے بھی ختم ہونے والا نہیں، جنت تک چلنے والا رشتہ ہے، یہ قرآن کہتا ہے سورہ زخرف میں۔ اور اس کے علاوہ
جنت کے اعلیٰ مقامات پہ ماں باپ ہوں گے، اور ان کی اولاد گناہوں کی وجہ سے جنت کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا نا 100 درجے ہیں جنت میں۔ اب انسان کے عمل کے حساب سے، کوالٹی کے حساب سے جنت میں درجہ ملے گا۔ جو جس کوالٹی کا عمل کرے گا اس کوالٹی کا جنت ملے گا۔ جتنا اونچی منزل پہ، اونچے درجے پہ جائے گا، اتنا ہائی لیول کے جنت ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ماں باپ اونچے اے گریڈ میں ہیں اور بچے بی گریڈ میں ہیں، تو کیا کریں؟ ماں باپ کی خواہش ہوگی کہ ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ آ کے یہاں بیٹھ گئے تو کتنا اچھا رہے گا، ہم سب بیٹھ کے یہاں بات کریں گے۔ ماں باپ کی خواہش ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس خواہش کو پورا کرے گا۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ سورہ طور کی آیت ہے۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اولاد کے گناہوں کو مٹا کے ان کے درجے کو بڑھائے گا اور اولاد کو اٹھا کے بی گریڈ سے اے گریڈ میں بھیجے گا۔ اللہ چاہے تو ایسا بھی کر سکتا تھا نا، ماں باپ کو اے گریڈ سے نکال کے اولاد میں بی گریڈ میں بھیج سکتا تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اولاد کو بی گریڈ سے نکال کے اے گریڈ میں بھیجے گا، اوپر بھیجے گا۔ تو یہ آیت میں تو معلوم کیا ہوا؟ ماں باپ اولاد پورے نیک ہوں، پورے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں ایک جگہ بیٹھیں گے، اور بیٹھیں گے تو کیا کریں گے پھر؟ ہاں، دنیا یاد آئے گی نا، دنیا کے گھر کو یاد کریں گے۔ ہم دنیا میں وہاں بیٹھتے تھے، یہاں پھرتے تھے، کیا سوچتے تھے مرنے کے بعد کون کہاں ہوگا، کس کا کیا حشر ہوگا، کون ملے گا کہ نہیں ملے گا، ماں باپ اولاد ملیں گے کہ نہیں ملیں گے۔ ہاں، بیٹھ کے یاد کریں گے۔ تو اس یاد کرنے کو بھی قرآن نے ذکر کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین۔ دنیا کے گھر میں ہم بیٹھ کے بہت ڈر رہے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کون کہاں ملنے والا ہے۔ فمن اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ووقانا عذاب السموم، جھلسا دینے والی جہنم کی آگ سے اللہ نے ہم کو بچا لیا، اور فیملی کے حیثیت سے پورے کو ایک جگہ ملا کے بٹھایا۔ اس احسان کو یاد کر کے بہت اللہ کا شکریہ ادا کریں گے جنت میں اولاد اور ماں باپ۔ اس آیت کو پڑھ کے اماں عائشہ صدیقہ رو لیا کرتی تھی۔ اس آیت کو پڑھ کے اماں عائشہ صدیقہ روتی تھی اور کہتے تھی رب من وقنی عذاب السموم، اللہ تو میرے اوپر بھی ویسے ہی رحم فرما اور مجھے بھی جھلسا دینے والی جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ فیملی اور خاندان والوں کو ملا کر اللہ تعالیٰ جنت میں رکھے گا۔ اسی طریقے سے حضرات، جنت میں جانے والے 3 قسم کے ہیں۔ جنت میں جانے والے 3 قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو نہ حساب ہوگا، نہ کتاب ہوگا، نہ عذاب ہوگا، ایسے مرے ایسے جنت میں چلے گئے۔ یہ کتنے اللہ والے لوگ ہوں گے، نہ حساب نہ پوچھی، کچھ نہیں، انتقال ہو گئے، قیامت برپا ہوئی، قائم ہوئی، حشر کے میدان میں حساب کتاب کچھ نہیں، ان کو سیدھے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اللہ پر ویسا بھروسہ کرنے والے، اللہ پہ ویسا توکل کرنے والے، اللہ پر ویسے ایمان رکھنے والے، اللہ کی ویسی بندگی کرنے والے، گناہوں سے اتنا دور رہنے والے اللہ والے ہی ہیں۔ اب کون ہے وہ؟ اللہ بہتر جانے۔ اور دوسرا درجہ جنت میں جانے والوں کو دوسری قسم کیا ہے؟ ان کا حساب کتاب پورا ہوگا۔ حساب کتاب پورا ہونے کے بعد ان کی جو گناہ ہوں گے نا، اللہ ہے نا اپنے فضل سے معاف کر دے گا، چلو ان کے گناہ معاف کر دیا میں، پھر جنت میں بھیجے گا۔ اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کا حساب کتاب بھی ہوگا، جن کا عذاب بھی ہوگا، ان کو جہنم میں بھیجے گا اللہ تعالیٰ۔ اگر مسلمان ہیں، کلمے کی برکت سے ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکل کے پھر جنت میں جائیں گے۔ جب جہنم میں جائیں گے نا، جل 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 کے کوئلے بن جائیں گے، اللہ نکال کے پھر دوبارہ ان کو ٹھیک کر کے جنت میں بھیجے گا۔ بہرحال جنت میں امت محمدیہ کے لیے یہ اعزاز ہے۔ امت محمدیہ کے لیے جنت میں ایک اکرام ہے، ایک اعزاز ملنے والا ہے۔ کیا ہے اعزاز؟ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا اکثر حصہ امت محمدیہ کا ہوگا۔ ایک روایت میں ہے آدھی جنت امت محمدیہ ہوگی، آدھی جنت،
ایک اور روایت میں ہے 2/3 جنت امت محمدیہ ہوں گے، یعنی جنت میں 3 حصے بنایا جائے، 2 حصے امت محمدیہ ہوگی، باقی 1 حصہ پوری دنیا کے انسان ہوں گے۔ یہ اعزازات اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو عطا کیا ہے۔ اور آخری بات حضرات، جنت کے مناظر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جنت کے حالات اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں، قرآن کریم میں بار بار اللہ جنت کا ذکر کرتا ہے، خاص کر سورہ رحمان پڑھیے۔ جنت کی نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں کی جماعت، اے جنات کی جماعت، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، جھٹلاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کا منظر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں سورہ رحمان پڑھیے، پھر آخری میں اللہ کہتا ہے هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، حسن عمل کا بدلہ بہترین بدلہ، جس کا عمل اچھا ہو اس کا انجام اچھا ہوگا۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، اللہ فرماتا ہے حسن عمل کا بدلہ حسن انجام، اچھا عمل ہوگا اچھا فیوچر ہوگا، اچھا عمل ہوگا اچھا انجام ہوگا۔ تو معلوم، میں نے شروع میں بتایا آپ کو، جنت خواہشات پہ ملنے والی نہیں، محنت کرنا ہے۔ سونے والوں کو جنت ملے گی نہیں، اس کے لیے کوشش کرنا ہے۔ سورہ دہر پڑھیے، سورہ واقعہ پڑھیے، کتنی صورتیں میں آپ کو بتاؤں، ان صورتوں میں جنت کی جیسی جیسی نعمتوں کا ذکر ہے۔ میں بہت مختصر طور پہ آپ کو بیان کیا ہوں، ورنہ جنت کی نعمتیں گناتے جائیں ایسی ایک رات کیا کئی راتیں بس نہیں ہوں گی۔ قرآن میں اتنی نعمتیں ہیں جنت کی، ایک رات نہیں کئی راتیں گزر جائیں گی، جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو یہ سب نعمتیں جنت کی اللہ قرآن میں کیوں بتاتا ہے؟ تاکہ انسان ان سب کو سن کے جنت میں داخل ہونے کی تڑپ پیدا ہو، اس کے لیے محنت کرے، اس کے لیے عبادت کرے، رب کی بندگی کرے اس زندگی میں۔ اور جو انسان، پیارے نبی نے فرمایا کہ دن میں 3 مرتبہ کہے اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ مجھے جنت میں داخلہ فرما، 3 بار جو بندہ کہتا ہے، جنت کہتی ہے اللہ سے اللہ یہ بندہ میرے اندر آنا چاہتا ہے، تو اس کو میرے اندر داخل کر دے۔ تو یہ روزانہ کم سے کم 3 مرتبہ بولیے اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ بہرحال محترم حضرات، اب رمضان کا یہ مبارک مہینہ جب آتا ہے، کون سے دروازے کھل جاتے ہیں؟ جنت کے دروازے۔ بار بار سنتے ہیں اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اس مہینے میں ایسی عبادت کرنا ہے، ایسا توبہ استغفار کرنا ہے، اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانا ہے اور جنتیوں میں اپنا نام لکھانا ہے، اور نارے جہنم سے اپنے گردن کو آزاد کرانا ہے۔ جو اس مبارک مہینے کو پا کر بھی اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا سکا، جبرائیل علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی، پیارے نبی نے اس پر آمین کہا۔ فرشتوں کا سردار بد دعا کر رہا ہے، نبیوں کا سردار آمین کہہ رہا ہے، وہ انسان جنت میں کیسے جائے گا؟ تو لہٰذا اس مہینے میں اب بھی وقت باقی ہے۔ آج تک سستی ہو گئی، آج تک کاہلی ہو گئی، اب بھی وقت باقی ہے۔ 2-4 دن ابھی بھی باقی ہے ہمارے پاس، 2 دن 3 دن ابھی بھی باقی ہے۔ ابھی بھی بدلو، ابھی بھی سدھرو، ابھی بھی پلٹو، اللہ کی طرف آؤ، جنت کی طرف دوڑو۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جلدی کرو جنت کے لیے، ایسی جنت کے لیے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ دوڑنا چاہیے، جلدی کرنا چاہیے۔ سونے کا موقع بھی ختم ہو چکا ہے، زندگی اللہ اتنی مختصر دے کے بھیجا ہے، 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے کی محنت کرنا ہے، تبھی جا کے جنت ملے گی۔ تو بہرحال یہ مبارک مہینہ ابھی ختم ہونے کو ہے، جتنے دن باقی رہ گئے ہیں اس میں خوب نیکیاں کر لیجئے۔ اور آخری بات میں بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، یہ چوتھی طاق رات ہے۔
لوگوں میں یہ غلط تصور ہے، یہ بڑی رات کہتے ہیں اس کو، غلط بات ہے۔ دیکھیے 5 راتیں ہم لوگ جاگتے ہیں نا، 5 برابر ہے۔ ان 5 راتوں میں ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر عبادت کرنے کا ثواب اس میں ملتا ہے۔ وہ کبھی پہلی رات ہوتی ہے، کبھی دوسری رات ہوتی ہے، کبھی تیسری، کبھی چوتھی، کبھی 5ویں، آگے پیچھے ہوتی رہتی، ہر سال بدلتی رہتی رات۔ وہ کون سی رات شب قدر ہے کسی کو معلوم نہیں، اس لیے 5 راتوں کو برابر پوری رات جاگنا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، 27ویں رات نام بھی بدل دیا نا، 27 بولتے، 27 اصل ہو، 27 کو آتے ہیں، اب اس دن کے بعد صبح میں سحری کرتے ہیں۔ اب سب سے ہوشیار لوگ آئے سماج کے، سوسائٹی کے، کیا بولتے ہیں معلوم کیا؟ روزہ رکھتے نہیں کیا جی؟ نہیں مولوی صاحب کام بہت ہے، روزہ نہیں رکھتے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ 3 رکعت اس میں میرا ڈالتے۔ ہاں کتنے ہوشیار، دیکھے کیا ہمارے نبی کو معلوم نہیں یہ فارمولا، ان کو معلوم، 30 رکعت 30 میں میرا ڈالتے۔ سو کس نے بتایا یہ آپ کو؟ یہ شیطان نے بتایا۔ شیطان اس طرح کے خوش فہمیوں میں مبتلا کر کے مسلمانوں کو دین سے دور کر رہا ہے۔ 5 راتوں کو جاگنے کا 1 رات جاگاتا ہے، 30 روزے رکھنے کا 3 روزے رکھاتا ہے۔ شیطان کے فتنے میں کتنا آسانی سے، کتنا جلد مسلمان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔